بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو العاص بیسک سے پہلے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں اپنے لیے آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا، تیری خالہ کے بیٹے نے تیرا نام لیا ہے، کیا تم اس پر راضی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر باہر تشریف لے گئے اور ابو العاص بن ربیع کا رشتہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے قبول کیا۔ یہاں سے محبت کی ایک داستان شروع ہوتی ہے۔ ابو العاص سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بیٹا علی اور بیٹی امامہ پیدا ہوئے۔ پھر اس محبت کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ اللہ کے رسول بن گئے۔ ابو العاص کہیں سفر میں تھا، جب واپس آئے تو بیوی اسلام قبول کر چکی تھی۔ جب گھر میں داخل ہوئے، بیوی نے کہا، میرے پاس تمہارے لیے ایک عظیم خبر ہے، میرے ابو نبی بنائے گئے ہیں اور میں اسلام قبول کر چکی ہوں۔ حضرت زینب بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کی خبر سن کر ابو العاص اٹھ کر باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوف زدہ ہو کر ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلتی ہیں اور اپنے شوہر کو اسلام کی دعوت دیتی ہیں، جس کو ابو العاص ٹھکرا دیتے ہیں۔ آپ دونوں کے درمیان ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوا جو کہ عقیدے کا مسئلہ تھا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی، میں اپنے ابو کو جھٹلا نہیں سکتی اور نہ ہی میرے ابو کبھی جھوٹے تھے، وہ تو صادق اور امین ہیں۔ میں اکیلی نہیں ہوں، میری ماں اور میری بہنیں بھی اسلام قبول کر چکی ہیں۔ میرے چچا زاد بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ تیرا چچا زاد عثمان بن عفان بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تیرے دوست ابو بکر بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ ابو العاص کہنے لگے، مگر میں نہیں چاہتا کہ لوگ یہ کہیں کہ میں اپنی قوم کو چھوڑ دیا ہے، اپنے آباء و اجداد کو جھٹلایا، تیرے ابو کو ملامت نہیں کرتا ہوں۔ بہرحال ابو العاص نے اسلام قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ ہجرت کا زمانہ آ گیا اور حضرت زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے شوہر اور بچوں کے پاس ہی رہو۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں اپنے بچوں کے ساتھ مکہ میں ہی مقیم رہے، یہاں تک کہ غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا اور ابو العاص قریش کی فوج کے ساتھ اپنے سسر کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ تھیں، ان کا شوہر ان کے والد کے خلاف جنگ لڑنے لگا، اس لیے روتی ہوئی کہتی تھی، اے اللہ، میں ایسے دن سے ڈرتی ہوں کہ میرے بچے یتیم ہوں یا اپنے ابو کو کھو دوں۔ ابو العاص بن ربیع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدر میں لڑے۔ جنگ ختم ہوئی تو دماد سسر کی قید میں تھا۔ خبر مکہ میں پہنچ گئی کہ ابو العاص جنگی قیدی بنائے گئے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی رہی کہ میرے والد کا کیا بنا؟ لوگوں نے بتایا کہ مسلمان تو جنگ جیت گئے۔ اس پر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدہ شکر ادا کیا، پھر پوچھا، میرے شوہر کو کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، اس کو اس کے سسر نے جنگی قیدی بنا لیا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں اپنے شوہر کا فدیہ دیتی ہوں اور بھیج دوں گی۔ شوہر کا فدیہ دینے کے لیے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی قیمتی چیز نہ تھی، اس لیے اپنی والدہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار اپنے گلے سے توڑ دیا اور ابو العاص بن ربیع کے بھائی کو دیکھ کر اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک قیدی کا فدیہ وصول کر کے ان کو آزاد کر رہے تھے۔ اچانک اپنی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہار پر نظر پڑی تو پوچھا، یہ کس کا فدیہ ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ابو العاص بن ربیع کا فدیہ ہے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور فرمایا، یہ تو خدیجہ کا ہار ہے۔ پھر کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے لوگو، یہ شخص میرا دماد نہیں، کیا میں اس کو رہا کر دوں؟ اگر تم اجازت دیتے ہو تو میں اس کا ہار بھی اس کو واپس کر دوں۔ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار ابو العاص کو تھما دیا اور فرمایا، زینب سے کہو کہ خدیجہ کے ہاتھ کا خیال رکھے۔ پھر فرمایا، اے ابو العاص، کیا میں تم سے تنہائی میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ان کو ایک طرف لے جا کر فرمایا، اے ابو العاص،
اللہ نے مجھے کافی شہرت اور مسلمان بیوی کے درمیان جدائی کرنے کا حکم دیا ہے، اس لیے میری بیٹی کو میرے حوالے کرو گے؟ ابو العاص نے کہا جی ہاں۔ دوسری طرف حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا شوہر کے استقبال کے لیے گھر سے نکل کر مکہ کے داخلی راستے پر ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جب ابو العاص کی نظر اپنی بیوی پر پڑی تو فوراً کہا آپ جا رہی ہو؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہاں؟ ابو العاص نے کہا آپ اپنے باپ کے پاس جانے والی ہو۔ حضرت زینب نے کہا کیوں؟ ابو العاص نے کہا میری اور تمہاری جدائی کے لیے، جاؤ اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کیا تم میرے ساتھ جاؤ گے اور اسلام قبول کرو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بیٹے اور بیٹی کو لے کر مدینہ منورہ چلی گئی، جہاں 6 سال کے دوران کئی رشتے آئے، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قبول نہیں کیے اور اسی امید سے انتظار کرنے لگی کہ شوہر شاید اسلام قبول کر کے آئے گا۔ 6 سال کے بعد ابو العاص ایک قافلے کے ساتھ مکہ سے شام کے سفر پر روانہ ہوا۔ سفر کے دوران راستے میں صحابہ کرام رضوان اللہ کی ایک جماعت نے ان کو گرفتار کر کے ساتھ مدینہ لے گئے۔ مدینہ جاتے ہوئے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر کے بارے میں پوچھا۔ فجر کی اذان کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر نظر پڑتے ہی پوچھا کیا اسلام قبول کر چکے ہو؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں، اعلی ذات کو خوش آمدید، علی اور امامہ کے باپ کو خوش آمدید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی تو مسجد کے آخری حصہ سے آواز آئی کہ میں ابو العاص بن ربی کو پناہ دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم لوگوں نے سن لیا جو میں نے سنا ہے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابو العاص میرا خالہ زاد ہے اور میرے بچوں کا باپ ہے، میں اس کو پناہ دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پناہ قبول کر لی اور فرمایا اے لوگو، یہ برا دماد نہیں، اس شخص نے منہ سے جو بھی بات کی سچ بولا اور جو وعدہ کیا وہ نبھایا۔ اگر تم چاہتے ہو اس کو اس کا مال واپس کر کے اس کو چھوڑ دیا جائے، یہ اپنے شہر چلا جائے، یہ مجھے پسند ہے۔ اگر نہیں چاہتے ہو تو یہ تمہارا حق ہے اور تمہاری مرضی ہے، میں تمہیں ملامت نہیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کا مال اس کو واپس کر کے اس کو جانے دینا چاہتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے زینب، تم نے جس کو پناہ دی ہم بھی اس کو پناہ دیتے ہیں۔ اس پر ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے گھر چلے گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے زینب، ان کا اکرام کرو، یہ تیرا خالہ زاد ہے اور تمہارے بچوں کا باپ ہے، مگر یہ تمہارے قریب نہ آئے کیونکہ یہ تمہارے لیے حلال نہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا جی ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گھر جا کر ابو العاص بن ربی سے کہا اے ابو العاص، جدائی نے تجھے تھکا دیا ہے، کیا اسلام قبول کر کے ہمارے ساتھ رہو گے؟ ابو العاص نے کہا نہیں۔ اپنا مال لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ جب کہ مکہ پہنچے تو کہا اے لوگو، یہ لو اپنے مال کا، کیا کسی کا کوئی مال میرے ذمہ ہے؟ لوگوں نے کہا اللہ تمہیں بدلہ دے، تم نے بہتر وعدہ نبھایا۔ ابو العاص نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہوئے اور جب مدینہ پہنچے تو پھر فجر کا وقت تھا۔ سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا کل آپ نے مجھے پناہ دی تھی اور آج میں یہ کہنے آیا ہوں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا مجھے اپنی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رجوع کی اجازت دیتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر لے جا کر دروازہ کھٹکھٹایا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کیا تمہارا خالہ زاد واپس آیا ہے؟ تم سے رجوع کی اجازت مانگ رہا ہے، کیا تمہیں قبول ہے؟ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ سرخ ہوا اور مسکرائیں۔ رجوع کے 1 سال بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اس دار فانی سے رخصت ہو گئیں۔
اس واقعے کا اہم اور دردناک پہلو یہ رہا کہ حضرت ابو العاص حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں زینب کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سر پر ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے اور ڈھارس باندھ دیتے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے ٹھیک 1 سال بعد سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ اسی غم میں اپنے رب کو جا ملے۔ والدین کی نصیحت مذکورہ بالا واقعہ میں ہمارے لیے بھی کئی اسباق ہیں۔ پہلا یہ کہ بیٹی کے لیے رشتہ آنے پر بیٹی سے اس کی رضامندی طلب کرنا نہایت ہی اہم ہے۔ دوسرا یہ کہ سسرال والوں پر داماد کی عزت اور احترام ازحد ضروری ہے، بھلے ہی ہزاروں اختلافات کیوں نہ ہوں۔ تیسرا یہ کہ بیوی ہر صورت میں اپنے خاوند کا دفاع اور اکرام کرے، شاید کہ اللہ اس کے حسن سلوک کی وجہ سے شوہر کے دل میں اس کی محبت بھر دے، جیسے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک نے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر سے مسلمان بننے پر مجبور کر دیا۔ میاں بیوی کی محبت کا ایک پہلو یہ بھی اس واقعے سے عیاں ہو رہا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کی زیب و زینت کی اشیاء یعنی زیورات وغیرہ کا خاص خیال رکھے، بیوی کو دیے گئے ہدیہ اور تحائف کو کبھی بھی اس سے لینے کی کوشش نہ کرے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہار کو دیکھتے ہی ان کی محبت میں رو پڑے اور بیٹی کو نصیحت فرمائی کہ خدیجہ کے ہار کا خاص خیال رکھے۔ داماد حضرت کے لیے نصیحت، اچھا داماد بنیے، اچھا شوہر بنیے، سسرال سے ہمیشہ سچی بات کیجیے، ان سے کیا گیا وعدہ پورا کیجیے تاکہ آپ کا سسر بھی لوگوں میں آپ کے اچھا داماد ہونے کی گواہی دے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لوگوں کے سامنے گواہی دی۔ اللہ آپ کی محبت کے سائے کو بیوی بچوں کے لیے لمبا اور سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ آخر میں ناظرین کمنٹ باکس میں ایک بار اللہ کا نام لکھ دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔